الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. اسلامی زندگی اسلام کے مطابق گزرنے والی کو کہتے ہیں. اسلام کا تعلق دو مقامات سے ہے، ایک فرد سے اور ایک جماعت سے. اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت کے قوانین اور تعلیمات حقیقت میں تو افراد کے اصلاح کے لیے ہے اور ان کے بننے کے لیے ہے، لیکن افراد کی اصلاح کبھی جماعت پر موقوف ہوتی ہے. ایسی صورت میں فرد کے بجائے ایک جماعت کو پابند کیا جاتا ہے اور اس جماعت کے ذریعے اور ان کے اقدامات میں پھر افراد کی اصلاح ہوتی ہے. جو قوانین اور تعلیمات فرد سے متعلق ہیں ان کو شرائع کے اندر فرائض عینیہ کہتے ہیں. ہر شخص علی کل فرد علی کل مسلم و مسلمہ وہ نافذ العمل ہوتے ہیں. لیکن کچھ تعلیمات ایسی بھی ہے کہ جن کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. اس میں مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، امیر کے اختیارات ہوتے ہیں، حدود و آداب ہوتے ہیں. سب لوگوں کو اس کی تعلیمات تسلیم کرنی پڑتی ہے اور اسی میں اصلاح افراد کی پائی جاتی ہے. مثلا نماز لے لے تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل بالغ مسلم. یہ فرضیت دو قسم کی ہے، ایک ابتدائی ہے اور ایک انتہائی ہے. ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچی یا ایک بچہ جب شباب پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نماز ان پر فرض ہو جاتی ہے. بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں اور ان کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے تو فقہاء نے اس کی عمر نکالی ہے کہ ایسی 9 سال کی بچی ہو سکتی ہے جو تمام احکام اور تعلیمات بجا لائے اور اسے اس میں کوئی دقت اور گرانی نہ ہو. اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ کوئی بچی 9 سال کی ہے اور وہ بلوغ کو پہنچ گئی ہے. خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی اور بلوغ کو پہنچ چکی تھی. جب بلوغ تک ایک بچی پہنچتی ہے تو وہ احکام الہیہ کی پابند سمجھی جائے گی اور احکام الہیہ میں ایمان کے بعد نماز ہے، لہذا 5 نمازیں بدستور پڑے گی. اور ایک بچہ لڑکا بہت صحت مند، بہت نشو و نما والا
اچھے گھر کے اور عمدہ تعلیم و تربیت کا 12 سال کی عمر میں بھی بلوغ کو پہنچ سکتا ہے، تو لڑکے کے لیے بلوغ کی عمر کم از کم 12 سال مان لی گئی کہ 12 سال کا صحت مند تن و من بچہ رمضان شریف کے روزے بھی پورے رکھے گا اور نمازیں بھی 5 فرض بجا لائے گا بما سنن کے۔ اس کو فقہ کے اندر فرض ابتدائی کہتے ہیں، ایک فرض نہائی ہے، یعنی اگر ایک بچی 9 سال میں بالغ نہیں تو کب ہوگی؟ تو کہا 15 سال میں۔ ایک لڑکا 12 سال کا ہے لیکن کمزور ہے، صحت مند نہیں ہے، تو فرمایا جب 15 سال کا ہو جائے تو ہر حال میں بالغ مان لیا جائے گا۔ وہ ابتدا تھی اور یہ انتہا ہے۔ درمیان میں ان کی صحت، ان کی نشو و نما، ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے کچھ گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ 9-10 سال کی لڑکی ہے لیکن اتنی کمزور اور لاغر ہے اور اتنی بیچاری اور بے بس ہے کہ سارے احکام کا پتہ روزے سے چلے گا، 30 روزے نہیں رکھ سکتی، تو فقہاء نے تسلیم کیا ہے کہ 15 سال ہونے تو طاقت آ جائے گی۔ 12 سال کا لڑکا ہے لیکن بالکل بے خبر ہے، لاؤبالی ہے، ضعیف و کمزور ناتوان ہے، اس پر 30 روزے لاگو کرنا بظاہر مشکل ہے، یہ وہ صحت مند توانا تنومند نہیں ہے، لہذا 15 سال کا انتظار کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک ارشاد تو یہ بھی تھا کہ لڑکی کے لیے 17 سال اور لڑکے کے لیے 18 سال عمر بلوغ ہے۔ ابھی بھی یہ شناختی کارڈ والوں کے ہاں 18 سال کے لڑکے کا شناختی کارڈ بنتا ہے، یہ امام صاحب کے وہ قدیم روایت پر ہے۔ لیکن بعد میں چاروں ائمہ، چاروں فقہا، چاروں مجتہدین، چاروں مذاہب متفق ہو گئے کہ لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی 15 سال حتمی عمر ہے بلوغ کی۔ 15 سال کے جب ہو جائے اور زندہ ہو اور ہوش و حواس والے ہو تو ان پر اسلام کے تعلیمات باقاعدگی کے ساتھ نافذ ہو جائے گی اور مزید کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ائمہ کے اس اتفاق کی وجہ یا دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ صرف بالغ لوگوں کو جہاد میں شریک کیا جائے اور نابالغوں کو گھر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے جو بہت زیادہ عمر پر افسوس کرتے تھے کہ چند مہینے میرے کم تھے اور بدر جیسے غزا کی فضیلت سے رہ گیا۔ بدر کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ ان کے جنازوں میں تکبیرات زیادہ ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس طرح آپ کے جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے وہ پوری دنیا کے افضل لوگ ہیں، اس طرح جن ملائک کو بدر میں شرکت نصیب ہوئی وہ تمام فرشتوں میں افضل مانے جاتے ہیں آسمانوں کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مقامات کی حاضری فضیلت کے درجات کا باعث ہے۔ بہترین مقامات پر جو حاضری اور بہترین زمانوں میں بہترین بزرگوں کے ہاں، یہ اللہ کے ہاں عالی درجات کا باعث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عباس
پیغمبر کے چچزاد بھائی ہے اور کم سن ہے. وفات رسول کے وقت ان کی عمر 13 یا 15 سال ہے، دونوں قول موجود ہیں. وہ جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے محبت تھی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں بڑے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ جاتا. صحابہ کی جماعت میں یہ ایک عجیب شخص ہے کہ اس نے پورے اہتمام سے کئی مہینے تک پیغمبر کے دن کے جو اعمال ہیں ان کو ضبط کر لیا. سویرے آ کے حضرت کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت گھر سے نکلتے تھے تو دیکھتے تھے. پوچھا بھی حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمات ضبط کیے. پھر مسجد نبوی حضرت داخل ہو رہا ہے، ساتھ داخل ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے. حضرت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے ایک موقع پہ طبرانی میں دریافت کیا، گھر سے مسجد آتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گھر 2 رکعت سنت پڑھ کر پھر میں وہاں سے اٹھتا ہوں تو پڑھتا ہوں اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا اللہم اجعل فی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی شعری نورا وفی عضدی نورا وفی عظمی نورا اللہم اعظم لی نورا واجعل لی نورا اللہم اعطنی نورا. اور وجعلنی نورا یہ بے تردیدن ہے، شک والا جملہ ہے کیونکہ یہ بریلویوں کے کام کی جگہ تھی. بریلویوں کا پورا دین شک شبے کا ہے. مسلم شریف میں او قال، تو جب مسلم میں شک آ گیا تو اب محدث کا فرض ہے کہ نسائی دے کے اشد شرائط ہے. ترمذی میں شک نہیں ہے اور بخاری تو بادشاہ ہے صحت کا اور حفظ کا، وہاں بھی شک نہیں. درست بات یہ کہ وجعلنی نورا نہیں کہا گیا. اعظم لی نورا 1، وجعل لی نورا 2، واعطنی نورا 3. یہ ایک جیسے جملے ہیں تو کسی راوی کو شک ہو گیا کہ شاید وجعلنی نورا کہاں لم یثبت، بالکل صاحب ثبوت کو نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. مولانا روم اس لیے کہتے ہیں پائے استدلالیا جو بے بول، پائے جو بے سخت بے تم کی بول. کہ بدعتیوں کا استدلال ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور کمزور استدلال کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ بنیاد ان کے مسائل کی کمزوری پر ہے. خشت اول چون حد میں مار کج تاثریا میرا ود دیوار گج. امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت اقدس الشیخ الشاہ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد آنے لگے آدمی اور راستے میں یہ دعا پڑھے، خدایا میرے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے، گوشت میں پوس میں چربی میں بالوں میں ہڈیوں میں ہر طرف نور ہی نور پیدا فرما، اور خدایا مجھے نور عطا فرما، خدایا میرا نور بڑا فرما. لیکن جہاں یہ لفظ آتا ہے کہ خدایا مجھے نور ہی نور بنا، یہ جملہ صحت سے خالی ہے.
اب یہ نور نور کیا ہے؟ نور نور تو لوگ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں ہوتی. اب دعا میں آدمی کو خیال آتا ہے کہ خدایا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، یا اللہ میرا دل مضبوط فرما، خدایا میرے گردے صحیح رہے، خدایا میری آنتڑیاں، معدہ، جگر، مختلف اعضاء یہ درست اور صحت مند رہے. تو یہ کتنا لمبا سلسلہ لڑیں گے آپ. خدایا میری ٹانگیں، خدایا میرے ہاتھ، خدایا میرا گردہ، میری کلیجی، میری دل، میرے یہ تو بہت بری بات ہے کہ آدمی ہر وقت کساب خانے کی چیزیں ذکر کرتا رہے. یہ تو کسائی کی یاداشت ہے، ہماری تو نہیں. تو نبوت کے ذریعے ایک ایسی بہترین ترتیب بتا دی گئی، خدایا اعضائے ظاہری اور باطنی میں نور ہی نور پیدا فرما. ایک نور جب اس کراچی میں بٹ جائے تو یہاں اسپتالوں میں کوئی بیمار نہیں رہے گا، سب صحت مند ہو جائے گا. ایک نور کے اتنے جلوے اور کرشمے. اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں نور پیدا کرنے والا اللہ ہے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. قرآن مجید کو نور کہا، وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور آیا اور وہی نور قرآن کی شکل میں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مسلمانوں کے مددگار ہے اور ان کو ظلمت اور اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتے ہیں. والنور الذی انزل معہ، نور وہ ہے جو پیغمبر پر وحی اور قرآن کی شکل میں نازل ہوا ہے. اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ خدائی نور کو بجھا دے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اس نور کو پورا کر کے رکھ دے گا اگرچہ کافر اور مشرک نہ چاہتے ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ابو بکر صدیق نے ایک تقریر کی، بخاری میں ہے، اور فرمایا جو پیغمبر خدا نے بھیجے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. وَجَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ، اور نور کو باقی رکھا، اس سے ہدایت لیتے رہو، یعنی قرآن. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بعض غلط فہم اور غلط کار پیغمبر کو نور کہتے ہیں، لیکن عقل و دانش سے محروم ہے. پیغمبر کا مقام اور مرتبہ منصب یقیناً نور نہیں، نور النور ہے، لیکن پیغمبر خود انسان اور بشر ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے. دیکھیں کتنی تاکید ہے، امپیریٹو سینٹینس جسے آپ کہتے ہیں، فعل امر. انما انا بشر مثلکم، جملہ اسمیہ، بہت سارے تاکیدات کے ساتھ مؤکدہ.
میں بشر ہوں تمہارے جیسے، انسان ہوں، بنی آدم ہوں، ماں باپ سے پیدا ہوں، نسل اور نسب رکھتا ہوں، اولاد ہوں، بہت سارے لوگوں کا، اور بہت سارے میری اولاد اور بیوی آئے، گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے، قل انما انا بشر مثلکم، صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ بشر ہے، بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا انسانوں کی طرح انسان، بنی آدموں کی طرح آدمی، جنہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جنہیں بیویوں سے ملنے کی حاجت پیش آئی، جن کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سب موجود ہے، جن کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں اور 17 سے لے کے 37 بیویاں، اللہ اللہ، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ عقیدے کی بات مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے میں کمزوری اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ ایک شاعر نے اسی عربی کا اردو ترجمہ کیا ہے، وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے کہ میں تمہارے جیسے بشر ہوں، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مشرکین نے کہا ہم ایمان تب لائیں گے کہ زمین میں آپ چشمے جاری کر لیں، او تکون لك جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے باغات ہو انگور اور کھجوروں کے، او تکون لك جنت من نخیل وعنب وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر باغ کے بیچ بیچ میں بھی چھوٹی چھوٹی کیاریاں اور نہریں چل رہی ہو، او تأتی بسم اللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے حاضر کر لے، یہ اعتراضات دیں گے، سوالات، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چلے جائے، آسمان میں تو وہ جا چکے تھے معراج میں، تو فوراً کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اس طرح جانا نہیں مانیں گے، حَتَّى تَأْتِيَنَا، یہاں تک کہ آپ نازل کر لے کوئی خط جس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کے آنکھوں سے پڑھ لے۔ اللہ اللہ، یہ اعتراضات دیں گے، باغات ہونے چاہیے، نہریں ہونے چاہیے، سونے اور چاندی کے گھر ہونے چاہیے، سارا جہان کی طاقت و توانائی آپ کے سامنے، تو جواب کیا دیا؟ قل سبحان ربی، آپ فرمائیں یہ کام میرے رب کے ہیں، باغات نکالنا، نہریں چلانا، پہاڑ ہٹانا، سونے اور چاندی کے مکانات دینا۔ قل سبحان ربی، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں معبود اور تمہارا مسجود ہوں، میں نے تو پیغمبری رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔
قل سبحان ربی، لفظی ترجمہ، آپ فرمائیے میرے رب کے لیے پاکی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قدرت میں یہ کام ہو۔ اختیارات کی بھی نفی ہے، تصرف کی بھی نفی ہے، قدرت کی بھی نفی ہے مخلوقات سے، اور یہ سب چیزیں ثابت ہے ایک اللہ کے لیے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے سبحان ربی، اوہ میرے رب کے لیے پاکی ہے، یہ تو اس کی شان ہے، لیکن بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب سوالات جو تم نے کیے یہ میرے رب کی قدرت میں داخل ہے۔ قل سبحان ربی، اور لفظ تسبیح سے اس لیے بیان کیا کہ اس اللہ کے ساتھ اس قدرت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو جب یہ سارے کام خدا کرے گا اور ساری قدرت خدا کے پاس ہے، تو حضرت آپ کا مقام کیا ہے؟ حل کنت الا بشرا رسولا، میں نہیں ہوں مگر نرا بشری پیغمبر۔ یا اللہ، بشری رسول ہو، پھر تو پاکستان اور ہندوستان کے بدعتیوں کا سارا خزانہ لٹ جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے ہاں ان سے پہلے بھی ایسے بدنصیب ہوئے، یہ اکیلے نہیں ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ان سے پہلے لوگ بھی ایمان اور ہدایت سے محروم ہوئے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا ضرورت تھی کہ بشر کو پیغمبر بنا کے بھیجائیں؟ یہ پرانا مسئلہ ہے، نیا مسئلہ نہیں ہے۔ چلایا تو ابلیس نے ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ آدم بشر ہے تو اس نے کہا اسجد لبشر خلقتہ من طین، بشر کو کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ اب اس میں کوئی مشکل تھی کہ ہم انسان اور جن زمین پر آباد ہے اور ہمارے لیے ایک نورانی نبی آ جاتا، نوری 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 نور نوری نور، تو قرآن پاک بھی زبردست ایمان بتاتا ہے۔ افسوس کہ لوگوں میں قرآن کی سمجھ نہیں رہی، لوگ اس درجے تک پہنچے کہ اب سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن اس کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ نور نبی کی ضرورت نہیں ہے، بشری نبی کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کے الفاظ سنو کیا کہتے ہیں، قل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ فرمائیے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے، یمشون چلنے پھرنے والے، مطمئنین بسنے والے، اگر یہاں انسانوں کی جگہ فرشتوں کی چہل پہل ریلے ہوتے، آنا جانا، پیدا ہونا، بیمار ہونا، کھانا پینا، مرنا مٹنا، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور آسمان سے بشری رسول کے بجائے فرشتہ اور نوری پیغمبر بھیج دیتے۔ لیکن زمین پر تو تم آباد و خاکی، آدمی انسان، تو آدمی انسان بنی آدم بشر، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے جنس میں سے اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ مسیح تک سب کے سب بشر و انسان پیدا فرمائے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسے۔ بشر کہہ دیا وہ اپنے جیسے، یہ ہم نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن پر بے اعتمادی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ جو قرآنی بیان کو کافی نہیں سمجھتے وہ اپنے شکل کو آئینے میں دیکھے کہ اس کا ایمان کہاں ہے۔ قرآن نے اس کے بعد یہ بھی کہا
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرمائیے ان باتوں کے لیے میرے رب کافی ہے سب کے لیے، انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جنس میں، نفس انسانیت میں، بشریت میں، آدمیت میں پیغمبر کو بشر اور رسول ماننا یہ ایمان کا عین تقاضا ہے، اس میں تردد اور کھٹکے سے بھی ایمان ختم ہو جائے گا۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہے، بزرگی کا تعلق ہے، برکتوں کا تعلق ہے، مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، تو آپ کے مقام اور مرتبے کا علی المختار انبیاء اور مرسلین میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان سب پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ صرف ایک آیت پر آپ تو خالی ترجمہ سن لیں گے، جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہے درمیان کی تقریر سامنے رکھ کے پھر آگے آیت سمجھیں گے۔ درمیانی گفتگو کے بغیر دونوں آیتوں میں جوڑ نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی بیویوں کو ایک طرف تنبیہ فرمائی بڑی سخت، یا نساء نبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کوئی بے حیائی کر لے، آئے ہے بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کا اجنبی سے میل ملاپ، کسی اجنبیہ کا اجنبی کے ساتھ تنہا ہونا، کسی اجنبی عورت اور اجنبی مرد کا آپس میں مل بیٹھنا، آنا جانا، خیر خیریت، یہ وہ، یہ سب بے حیائی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر پیغمبر کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا پڑا تو آپ دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے مانگیں گے، سامنے ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، اجنبی مرد اور اجنبی عورت۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ جو شاپنگ کرنے کے لیے خواتین کھڑی رہتی ہے اور وہ جان لالا بھی ساتھ ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس آیت پر آپ کا ایمان ہے؟ اور یہ جو گلی کوچوں میں سبزی فروش اور پھل فروش اور مونگ پلی فروشوں کے ساتھ جو ان کے دوستانہ لگتے ہیں، ان سے پوچھو ان آیات پر تمہارا ایمان ہے؟ جائز نہیں کہ خاتون باہر جا سکے سبزی دے دو، نہ، زیادہ سے زیادہ اندر سے آواز دے کہ بھئی 2 کلو فلاں سبزی آپ یہاں رکھے اور یہ دیوار کے ساتھ نوٹ پڑے ہوئے یہ لے لیں، یہ مجبوری ہے، مرد نہیں۔ نہیں جی، یہ سامنے آ جائے گی، اس سے پوچھے گی آپ کے پاس کیا کیا سبزی ہے، وہ کہے ساری سبزی ہے۔ یہ مسائل سنو اور گھر جاؤ اور اپنی اپنی اہلیوں کو اور ہماری بہنوں اور بابیوں کو سناؤ، تاکہ اللہ ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے وہ اللہ معاف فرمائے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت اور جذبہ دین نصیب فرمائے۔ آہا یا اللہ، کیسے عورتیں کہاں رہے گی؟ ایک سوال آیا ہے، خط آیا ہے، اب لمبا چوڑا دارالفتاح کے نام، واہ، مفتیان پریشان ہوئے، میرے پاس آئے، میں نے کہا اس کا جواب مشکل ہے؟ جی حضرت، میں نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیویوں گھروں کے اندر چمٹ کے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلی عورتوں کی طرح بغیر حجاب اور ضرورت کے باہر نہ نکلنا۔
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز پابندی سے پڑھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور خوب زکات دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک نقطہ یاد رکھو، نماز کا ذکر بعد میں، زکات کا اس کے بعد، بقیہ اطاعت خدا کی اور رسول کی اس کے بعد۔ پہلا حکم کیا ہے؟ گھروں میں رہنا۔ یا اللہ، گویا گھروں سے بغیر حجاب شرعی کے باہر نکلنا، نہ اس کے بعد نماز نماز ہے، نہ زکات زکات ہے، نہ اطاعت معتبر ہے، سب کے سب افسانے اور ڈکوسلے رہ گئے، بنیاد شریعت کی ختم کر دی گئی۔ اور اس بات کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں فرمایا؟ اب دیکھو کتنی لمبی باتیں ہم کرتے ہیں، بے معنی، یارانہ ہو جائے گا، خاون چھوڑ کے چلی جائے گی، کوئی اور مرد پسند آ جائے گا، گناہوں کا مرتکب ہو جائے گی، یہ سب باتیں اس سے پیدا ہوتی۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی دل لرزتا ہے، اور پاک جگہ اجازت بھی نہیں دیتی۔ اب قرآن نے اس جگہ ایک جملہ رکھا ہے، آفرین قرآن کے بیان پر۔ قرآن کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کے گھرانے، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں بس، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور خوب پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اچھی طرح پاک صاف ہو جائے گی۔ تو طہارت، عفت، پاک دامنی، عزت، پردہ-داری، حجاب داری، ان تمام باتوں کی بنیاد خواتین کو اسلامی آیات کے مطابق، روایت نہ کہو، روایت کا درجہ بات کا ہے، آیات ہے یہ، روایات نہیں ہے، قرآن و خدائی حکم کے مطابق ان کو گھروں میں بٹھانا، ان کو گھروں میں بٹھانا۔ عورت گھر کے لیے، عورت دفتر کے لیے نہیں، عورت وزارت کے لیے نہیں، عورت شو مارکیٹ کے لیے نہیں، عورت خالص گھر، اور جب انتقال ہو جائے تو گور۔ اللہ اکبر۔ اب فقہا نے کتنا پردہ رکھا ہے کہ اگر خاتون مر گئی تو خواتین غسل دے گی، پہلے محرم عورتیں جیسے بہن، والدہ، بیٹی، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی، نواسی، پوتی، یہ سب اپنا نسب ہے کہ وہ اور یہ، ان میں ایک کو مر سمجھا جائے تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کوئی موجود نہیں ہے تو پھر پڑوس کی عورت ہے، وہ موجود نہیں، کوئی سی بھی عورت، لیکن مسلم، غیر مسلم عورت شریعت کے اندر مسلمان کو نہلا نہیں سکتی، منع ہے، وہ پلید مرد کے حکم میں ہے۔ فقہا کہتے ہیں غیر مسلم عورت پلید مرد کے حکم میں ہے۔ اب کتنا دور تک مسئلے لکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کسی ایسی جگہ مری کہ وہاں کوئی خاتون دوسری نہیں، سارے مرد ہیں، تو فقہا کہتے ہیں غسل ضروری نہیں ہے، بس دوسرے کپڑے میں پتھر یا مٹی ڈالے اور وہ اس کے جسم پر ایسا مل لے، یمموہا، تیمم کرا دے، چھوڑو۔ اس نہ غسل پر کوئی ایمان نجات موقوف نہیں، لیکن اس کا پردہ رکھا جا رہا ہے اب بھی۔ یا مرحبا علی الراس والعین، کیا اسلامی زبردست مذہب الدین۔ فاطمہ الزہرا نے تو علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے نہا لیا، پاک کپڑے پہن لیے، اور ایک کپ دودھ دے دو کہ پی لوں، اور میں آنکھیں بند کر لوں گی، انتقال ہو جائے گا، اپنے گھر کے لوگوں سے جنازہ پڑھوا لو اور سیدھے لے جا کے قبرستان میں رکھو، میرے لیے لوگوں کو بھی نہ جمع کرو اور مجھے مزید نہلاؤ بھی نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کا اجتہاد تھا، اور وہ منصب اجتہاد میں فائقہ ہے علی الائمۃ الاربعہ وغیرہم۔ وهذه المسألة تتعلق بالعلم الراسخ والفقہ الدائق۔ اور جتنی بیویاں نبی کی فوت ہوئی امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں،
اور جتنی بیٹیاں فوت ہوئی 3 آپ کے سامنے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، بیٹیاں، ان تمام کا جنازہ رات کو نکالا گیا ہے۔ کسی بیٹی یا بیوی کا جنازہ دن میں نہیں نکالا گیا کہ اجنبیوں کی نگاہ بھی اس پلنگ کو نہ پڑے جس میں بی بی صاحبہ کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ کہاں تھے اور کہاں سے لوگ پہنچ گئے؟ وہ تو آباد ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا؟ اللہ اللہ۔ حضرت حفصہ کا جب جنازہ تھا، آئے ہائے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اعلان کیا کہ لا تزعزعوها، بہت جھٹکے نہ دیا کرو، آرام آرام سے لے چلو، اس دوران انہوں نے پیغمبر کی بیویوں کے جنازوں کا تذکرہ کیا، پورا مجمع صحابہ جنازے کے ساتھ رونے لگا اور بتایا کہ یہ کس موسم میں آئی تھی اور کیا کیا نبی کے ساتھ رہی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس کا میں نے آپ کو شروع سے بتایا کہ ان کو ایک عجیب شوق تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ضبط کریں۔ معمولات اس کو کہتے ہیں کہ حضرت گھر سے کس طرح نکلتے ہیں اور گھر سے روانہ ہوتے وقت مسجد نبوی تک کیا پڑھتے ہیں، یہ بات ہو گئی۔ مسجد نبوی پہنچ کر کے کس طرح داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد مسجد نبوی میں کیا معمولات فرمائیں گے، فجر سے لے کے رات عشاء گئے تک ابن عباس نے سب ضبط کر لیا، یاد کر لیا۔ یاد اس کو کہتے ہیں کہ پھر مختلف دنوں میں مختلف اعمال بھی دیکھیں، کن کن نمازوں کے بعد آپ فوراً اٹھ کے جاتے ہیں، کن نمازوں کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، کن کن نمازوں کے بعد آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، مسائل بیان کیے، درس دیا، کن نمازوں کے بعد آپ دائیں مڑ گئے، کن نمازوں کے بعد بائیں مڑ گئے، کیونکہ محراب نبوی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ گھر مبارک بائیں طرف ہے، اکثر ما ینصرف ہو۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت اکثر بائیں طرف مڑتے، اور امام اعظم کی فقہ میں لکھا ہے کہ امام اکثر بائیں مڑا کرے۔ ازمنگا امامان پو پر سپر نہیں ہند پوئی کی بدائے بائیں عرفہ جلاڑ، ان اماموں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، ان کو پرائمری میں داخل کر کے پڑھانا پڑے گا، آذر آ بازر با یہ پڑھانا پڑے گا۔ کتابیں تو ہدایت سے بھری ہوئی ہے اور کتابیں سب جگہ یکساں ہیں، لیکن کتاب خود آ کر کے ان پہ سوار تو نہیں ہو سکتی۔ اماموں کو مسجدوں میں دیکھو، السلام علیکم، وعلیکم، بھائی یہ حجرہ ہے، یہ بیٹھک ہے آپ کا، مسجد میں سلام نہیں ہے۔ صاف مسئلہ لکھا ہے فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 321۔ آنے والا یہ عوام حیران ہوتے ہیں، یہ تو خیر ہے، وہ خاص طبقہ جو حیران ہو رہا ہے۔ ایک مرکزی جامع مسجد میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، امام صاحب تشریف لائے، السلام علیکم، لوگوں نے کہا وعلیکم، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں خدمت میں چلا گیا کتاب لے کے، کیونکہ جنگی سنڈوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے، سدھارنا۔ میں نے کہا حضرت یہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہے؟ ہاں مجھے تو صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے وہ بھی دکھا دیں۔ 9 سال تک تلاش کرتے رہے۔ 10ویں سال جب میں وہاں گیا تو مجھے کہا میں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ سے مت پوچھا کرو۔ میں نے کہا حضرت ناراضگی، اب میں خادم غلام آپ کا طالب علم ہوں، آپ ہمارے سر کے تاج ہے، خطا ہو رہی ہے، اس طرح ہمیں بھی سمجھایا گیا۔ یہ سارے مسائل پیدائش کے ساتھ لفافے میں نہیں آتے، محنت مشقت دیکھنا سننا اپنے اکابر و اسلاف کو دیکھنے سے یہ مسائل پکے ہوتے۔ ابن عباس اس لیے تو نبی کے ساتھ چمٹ گئے تھے، وہ منبت رشد و ہدایت کا، وہ آفتاب و مہتاب تھے، نور اور روشنی کے، وہ ہادی کونین تھے، وہ اظہر و مظہر تھے تمام شرافت اور فضیلتوں کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تمام مسائل ضبط ہو گئے
تو عبداللہ ابن عباس کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، ان کو کہا کہ خالہ جان میں حضرت کے رات کے اعمال بھی دیکھنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا جس رات کو حضرت میرے گھر آئے، کیونکہ حضرت کی بیویاں زیادہ تھی، ہر بیوی کی ایک رات مقرر تھی. جب وہ راتیں پوری ہو جاتی پھر جس کی پہلی گزری ہے اس کے ہاں پھر. اس طرح ایک دن خالہ نے ان کو اطلاع دے دی کہ آج رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اور اس کے اعمال سے فارغ ہو کر ہمارے گھر قیام فرمائیں. کتنا اچھا شوق ہے. دیکھیں عبداللہ ابن عباس عشاء میں حضرت کے ساتھ چپٹے رہے، بیٹھے رہے. جب حضرت اٹھ کے جانے لگے تو یہ پیچھے پیچھے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ حضرت جب گھر تشریف لائے تو آپ نے 8 رکعت نفل پڑھے، 4 اور پھر 4. وَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، پوچھو نہیں کتنی بڑی تھی اور کتنی خوبصورت رکعتیں. سے فارغ ہو کر آپ نے بی بی صاحبہ سے کچھ دیر تک کلام کیا اور بی بی صاحبہ نے اجازت مانگی کہ یہ عبداللہ ابن عباس رات کو یہاں رہنا چاہتے ہیں اور رات کے اعمال سیکھنا چاہتے ہیں. حضرت نے اجازت دی. بہت اچھا. صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس فرماتے کچھ بی بی صاحبہ سے گفتگو میں حضرت مہوا ہو گئے. پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لائے. حضرت باقاعدہ جو بستر بچھا ہوا تھا اس پہ سوئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تکیے کے عارض کے سیٹ میں سائڈ پر لیٹ گیا. اس زمانے کے سیکھنے والے ہوتے تو آتے ہی سو جاتے. ایک شخص جس کی عادت فجر جماعت سے نہیں ہے، بہت نیک صالح ہے، بہت نیک پاک آدمی ہے، لیکن بس فجر کی نماز میں غفلت ہے، تو وہ آج فجر میں آیا تھا. اس کے بعد ہم سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں. ابھی میں نے خادم سے پوچھا کہ کب اٹھا وہ ہمارا لاڈلا مہمان. کا 11:15 بجے اٹھ کے گھر چلا گیا. تو جب یہ 11:15 تک سوتے ہیں تو ان کو جمعے کی لذت و شوکت کہاں نصیب ہوگی. نیند رات کی بھی بطریقہ، نیند دن کے بھی کنٹرول سے. نیند ہی نیند آ رہی ہے تو یہ تباہی نہیں ہے اور بیماری نہیں ہے تو کیا چیز ہے. اور بہترین اوقات تو ضائع ہو جائیں گے سارے. وہ ایک نیا کام اس نے آج کیا تھا کہ یہاں احسن میں آ کے اس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی اور محمد انور شاہ سے الف لام میم سجدہ و دار سن لی. اور اس کے بعد جو نیند چڑھ گئی تو پوچھو نہیں. اور نیند کم کرو، کان کھولو. وہ شخص مراد نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ تو گو گیا، گزر گیا. نیند کارنامہ نہیں ہے. وہ رزق کم کرو، وہ کام کاج کم کر لو جس کے بعد تم گھروں کے رہ جاتے ہو. بس سویرے اٹھا کرو اور فجر کے بعد بمشکل کبھی آرام کرو، ورنہ نہیں یہ عادت غلط ہے، دن ضائع ہو جائے گا. اس لیے دن کے آرام کو کہتے ہیں قیلولہ. تھوڑا سا سر رکھا، کمر سیدھی کر لی، فوراً لا الہ الا اللہ اور اپنے کام کاج میں لگ گیا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھو. تو کتنا ثواب ہے حج اور عمرے کا. وہ بابا ایک عمرے کے لیے جانا آسان ہے، حج تو 3-4 لاکھ سے آگے نکل گیا. اور 2 رکعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. پیغمبر نے کہا پورا ثواب، پورا پورا، آدھا بھی نہیں. کیوں یہ اشراق مقرر کی؟ تاکہ فجر کے فوراً بعد لوگ نہ سوئے. پھر جب سورج کی شعاعیں، ابھی تو سورج نکلا ہو، اشراق اشرقا اے اشرقت الشمس، سورج کی چمک نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اشراق 1 گھنٹے تک. اب 1 گھنٹے کے بعد 3-4 گھنٹے تک، جب تک دن کا وقت مکروہ وقت شروع نہیں ہوا اس سے پہلے 4 4 4 12 ثابت ہے. کبھی آپ نے 4 4 8 پڑھی،
ہم جیسے کمزور اور نکموں کے لیے وہ 4 ہی بہت ہے. پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح. اللہ تعالیٰ دن کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے. یہ وقفے وقفے سے جو نظام دیا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ غافل نہ ہو جائے، ان پر نیند سوار نہ ہو جائے. نیند کا شوقین آدمی نہ اشراق کا پابند ہوگا اور نہ چاش کا. اپنے پاس نوٹ کرو، اس کو نیند آ رہی، وہ کہتے بس میں نے فجر پڑھی ہے، یہ بہت ہے، خدا قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، صحت دی، گھر دیا، خوشیاں دی، بہترین پانی، کتنا ہر جگہ پانی کے ریلے، اعضاء ہے آپ کے، وضو خود کر سکتے ہیں، نماز میں قیام کر سکتے، رکوع سجدہ. تو میں اس دن سے کا خوف نہیں کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، لوگوں سے کہیں گے ذرا پانی لاؤ، میرا ہاتھ دھوئے، تھوڑا مجھے پکڑو، اٹھا لے ذرا. اس دنوں میں پھر اشراق چاش ہو جائے گی. پھر تو آپ اپنی نماز اشاروں سے پڑھیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ سے بیمار تھے، بہت شدید. تو کوئی آیا کہ حضرت یہ بچی بیمار ہے، تھوڑا سا پانی دم فرمائے. حضرت نے وہ بوتل ہاتھ میں لی، اور جب اس آدمی کا خیال نہیں تھا تو اپنے ایک شاگرد ہمارے استاد مولانا ادریس میرٹھی کو کہا کہ مولانا اس کو ذرا دم کرے. تو مولانا ادریس صاحب نے کہا حضرت ہم کیا چیز ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، کائنات کے استاد و شیخ آپ ہیں، آپ دم فرمائیں. تو شاہ صاحب نے کہا بیماری کی وجہ سے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہوں. آدمی کے جب اعمال کمزور ہو تو دم میں بھی طاقت نہیں ہوتی. تم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، تم دم کرو. بس یہ کہہ نہیں تھا کہ پوٹ پوٹ کے روئے، پورا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر بتر ہو. اغتنم خمسا قبل خمس صحتک قبل مرضک. ہمیشہ یہ بہار صحت نہیں ہوگی، اس خزان سے بچو جو موت سے بدتر ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. عبداللہ ابن عباس نے پیغمبر کے گھر میں رہ کر رات کو یہ سوچ لیا کہ حضرت تو سو گئے، اور حضرت جب سو گئے تو ایسے سو گئے حتی غطا، بخاری میں ہے، آواز سونے کی آنے لگی. یہ صحت کی نشانی ہے باندازہ. تو عبداللہ ابن عباس اب ہونہار بچے ہیں نا، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت خوب گہری نیند سو گئے اور اللہ کے نبی ضرور رات کو اٹھ کے عبادت کریں گے. تو سرائی میں پانی بھر کے رکھا. میں یہی کر سکتا ہوں کہ حضرت جب اٹھے تو خود پانی نہ بھرے، میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کے قریب یا آدھی رات کے تھوڑی دیر بعد اٹھ گئے، بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت حفصہ بی بی وہ بھی ساتھ اٹھ گئی. آہا کیا پاک لوگ تھے کہ آسمان کے فرشتے ان پر رش کرتے تھے. حضرت نے سرائی کو ہاتھ لگایا، وہ بھری ہوئی پانی سے. آپ نے پوچھا یہ سرائی کس نے بھری ہے؟ بی بی صاحبہ نے کہا یہ عبداللہ ہمارے گھر ٹھہرا ہے، اس نے بھری ہے. آپ نے برکت علم کی دعا دی، خدا اس کے علم میں برکت عطا فرما. اور جب حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس پہ اٹھ کر کے فوراً دوڑے، وضو کر کے آئے اور حضرت کے ساتھ نیت باندھی، لیکن بائیں طرف، ادب سے کہ حضرت دائیں طرف. تو حضرت نے نماز کے اندر پکڑ کے ایسے محبت سے کان سے اور جس طرف لے آئے. جب 2 آدمیوں کی جماعت ہو تو امام آگے ہوگا اور مقتدی اس کے ساتھ سائڈ پہ ہوگا. اتنی ضروری بات تھی، اس صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہا ہے. دیکھو مسئلہ بھی معلوم ہوا. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر 2 آدمی جماعت کرے تو مقتدی امام کے دائیں طرف ہوگا، بائیں طرف نہیں ہوگا. اس دوران پیغمبر نے ہاتھ سے ایسے پکڑا اور ادارنی الی الیمین، بخاری میں آپ نے گما کے مجھے دائیں طرف لے آئے. مسائل کا لحاظ و خیال پیغمبرانہ دے گا. قیامت تک کے لیے جماعت کے آداب معلوم ہو گئے.
کہ اگر ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، کئی سفر میں کئی گھر میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے، تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، ایسا کھڑا ہو جائے کہ اس کے پنجے امام کے ٹخنوں کے سیدھ میں آ جائے، نہ بہت پیچھے ہوگا جیسے عام مقتدی صف بناتے ہیں، نہ بالکل ساتھ کھڑا ہوگا، کچھ متوسط درجے پہ کھڑا ہوگا۔ اور پھر حضرت نماز پڑھنے لگے، فصلی رکعتین، 2 رکعت، ثم رکعتین، 2 رکعت، ثم رکعتین، 2 رکعت، 6 ہو گئی، ثم رکعتین 8، ثم رکعتین 10، ثم رکعتین 12، ثم اوتر، پھر آپ نے وتر ادا فرمایا، ثم استجا، پھر آپ لیٹے رہے، لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن آیا اور اس نے الصلاۃ خیر من النوم پڑھا، آپ اٹھے اور آپ نے 2 رکعت سنت فجر پڑھی۔ وطروں کے بعد نبی نے کبھی بھی نفل نہیں پڑھے، منع فرمایا ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ مسئلہ فولاد کی طرح پختہ مضبوط ہے، اپنوں کے ہاتھ مسکین ہو چکا ہے عملی کمزوری کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس نماز کے فراغت پر یہ بھی روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وضو کے لیے جو پانی رکھا ہوا دیکھا تو آپ نے سینے سے ملایا، پکڑ کے خوب دبایا، پیار محبت، چچا زاد بھائی، اور دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، خدا اس کو دین کا فقیہ بنا، وعلمہ الکتاب، اور قرآن کا علم نصیب فرما۔ چنانچہ اس کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ اس امت کا قرآن کا سب سے بڑا عالم یہ ہمارا چھوٹا بچہ عبداللہ ابن عباس ہے۔ عبد الرحمن نے عوف نے کہا واہ ہمارے بیٹے اس جیسے ہے کہ آپ کے بیٹے عمر بھی اس جیسے، علم میں آپ بھی اس جیسے نہیں۔ چٹ پٹ سورۃ نصر کا امتحان لے لیا، اذا جاء نصر اللہ پڑھی اور صحابہ سے کہا بتاؤ اس میں کیا خاص چیز بیان ہوئی؟ کسی نے کہا فتح ہو گیا مکہ، کسی نے کہا نصرت آ گئی، فرمایا وہ تو آیت میں موجود ہے، کیا کمال کیا آپ نے؟ عبداللہ ابن عباس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ اس میں کیا چیز بیان ہوئی؟ کہا اس صورت میں نبی کی موت کی اطلاع ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا تھا ایمان لے آئے، مکہ فتح ہو گیا، مدد آ گئی، آپ تیاری فرمائے، فسبح بحمدک ربک واستغفر۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہے اب بتائے، اور نے کہا مان لیا۔ اور جب بھی قرآن کریم کا مسئلہ سامنے آیا خلفاء نے سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس کو بلایا، آپ بیٹھے، آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ۔ قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت رسولہ رواہ مالک فی الموطأ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رواہ البخاری ومسلم والترمذی۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی
لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. نماز کے لیے سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے. ازروئی مجبوری مسجد میں موجود صاف ستھری ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. آج کل آستینوں کی قمیصوں کا رواج ہو گیا. جب کونیاں کھلی ہوئی ہو وہاں تک آستین نہ پہنچے ایسی قمیص میں نماز مکروہ ہے. مکروہ کے 3 مطلب ہے. ایک یہ کہ سنت کے خلاف، دوسرا یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، تیسرا یہ کہ فرض مشکل سے ادا ہوگا. صف سیدھی فرما لیجئے. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے. صف بناتے وقت ایڑیاں اور پنجے سیدھ میں ہو، پیروں میں فاصلہ کم سے کم ہو. بغیر عذر کے بہت کھلے کھلے پیر رکھنا سنت کے خلاف ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك وصلى الله تعالى على خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں جوابات سننے، اور نمازیوں کا مکمل احترام کرے، قطعاً آگے گزرنے کی کوشش نہ کرے. مسجد میں آواز ہر جگہ پہنچتی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچا جی لکھا ہے سہل بیشت زیور کتاب الرضا میں لکھا ہے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے. یہ مسئلہ غلط لکھا ہے. بعد میں حکیم الامت نے اس کی اصلاح فرمائی. حنفی فقہ میں اور قرآن کریم سے 2.5 سال ثابت ہے. اس لیے فقہاء حنفیہ متفق ہے کہ اگر 2 سال کے بعد یعنی 2.5 سال کے درمیان میں بھی بچے کو ضرورت ہو تو وہ دودھ پی سکتا ہے. اور 2 سال کے بارے میں کہتے کہ یہ قطعی ہے. اور 2 سال کے بعد جو 6 مہینے ہیں یہ تمرینی اور تدریبی ہے. بچے کو عادی کرنا ہے کھانے کے ساتھ بھی اور دودھ کے ساتھ بھی. اس لیے 2 سال کے بعد کی مدت کو غلط کہنا یہ غلط مسئلہ ہے. لکھا ہے کہ مسقط میں ایک بڑی مسجد ہے اور حال میں کمرے بنے ہوئے ہیں. تہخانے میں مستورات ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی، دوسری رکعت میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ ختم کر کے سورت شروع کی تھی کہ اسپیکر کی آواز منقطع ہو گئی. اس سے ہونے کی وجہ سے کمر صحیح ہونے کی وجہ سے کمروں کے دروازے بند ہوتے ہیں، بغیر اسپیکر کے اور دروازے بند ہونے کی بنا پر امام کی آواز سنائی نہیں دی. ہمارے کمرے کی اگلی سب سے ایک صاحب آگے بڑھ کر سورت پڑھی اور دوسری رکعت پوری کی بعد میں اعلان کیا کہ ہماری نماز ہو گئی. یہ اگر نماز میں رکوع اور سجود امام کے اتباع میں صحیح ہو چکے ہیں، گو قرات سننے میں نہیں آئی، تب تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں ہوئی. مولانا تقی عثمانی ایک جلیل القدر عالم حق ہے. انہوں نے میزان بینک سے مطابق فتویٰ دیا ہے، مگر آج کل ان کا فتویٰ بعض لوگ قابل قبول نہیں اور بعض کو نہیں. آپ بھی اس سے متفق نہیں ہے کیونکہ تقی صاحب کی علمی حیثیت پر علماء کو کسی بھی صورت میں کوئی اعتراض نہیں. یہی اعتراض ہو گیا نا ان کو ان کے استاد مولانا سلیم اللہ خان نے جو سامنے بٹھا کے کہا اور لکھا ہوا دیا ہے، وہ تقی صاحب کی اسلامی بینکاری میں خط شائع ہے.
اس میں حضرت مولانا سلیم اللہ ان کے استاد نے کہا کہ ایک جو آپ زیادہ مشہور ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ غلطی ہے، اس طرح نہ سمجھے۔ دوسرا یہ کہ اسلامی بینکاری ترتیب دیتے ہوئے آپ سے سخت لغزش ہو گئی۔ تقی صاحب بہت ہی بہترین عالم، جید، فقیہ، عمدہ محدث، لیکن انسان اور بشر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کئی مسائل میں پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ امام شافعی کا قول جدید اور قدیم تو مشہور ہے ان کی فقہ میں۔ امام احمد ابن حنبل کے ایک ایک مسئلے میں 4 روایتیں ہوتی ہیں۔ مالک کے ہاں خود ابن الحکم اور ابن القاسم کا اتنا شدید اختلاف ہے کہ نماز میں قیام میں ہاتھ باندھ دیں گے یا کھلے چھوڑیں گے۔ مالکیہ غلطی کی وجہ سے کھلے چھوڑنے شیعوں کی طرح مرتکب ہو گئے۔ تو تقی صاحب کا علم، تقوی، پرہیزگاری مسلم ہونے کے باوجود بینکاری سے متعلق ان کا موقف بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، اور اس پر عمل کر کے جو نظام چلایا جائے گا وہ سود کا ہوگا، ہرگز اسلام کا نہیں ہوگا۔ تفصیلات بنوری ٹاؤن سے جو کتاب شائع ہے اس میں بھی آ گئی، ہمارے ہاں سے بھی وہی نمبر الاحسن نکلا ہے، بہت بڑی تفصیلات آئی، اور اس کے بعد 2 شماروں میں بنوری ٹاؤن بینات کے مکمل سوال جوابات آئے۔ آپ ملاحظہ فرمائے، تسلی ہوگی، نہ ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ میرے دوست کے 2 مکان کرائے پر اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسرا دوست کہتا ہے کہ کرائے کی آمدنی بھی سود کے زمرے میں ہے۔ نہیں، مکان کا کرایہ درست اور صحیح، غلط کہتا ہے۔ اپنے استعمال سے زیادہ مانگنا اور پھر اس کا ایک مکان کے 1 پائی کے بجائے 1 لاکھ کرایہ لینا جائز ہے، جب بازار اجازت دے۔ اگر بازار میں اس طرح ریٹ نہیں ہے تو اس کو ثمن فاحش کہتے ہیں، غبن فاحش۔ گناہ تو ضرور ہوگا، بے پھر بھی صحیح ہوگی۔ بہت دعائیں دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا منہ مبارک فرمائے۔ ہم عاجزوں کے حق میں ایسی بہترین دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ فرض نماز کی 3 یا 4 رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت غلطی سے ملا لی، کوئی حرج نہیں۔ ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، اگر آخری رکعتوں میں غلطی سے سورت پڑھی لا یسجد للسہو، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ صلاۃ تنجینا کیا ہے؟ ثابت ہے، علماء پڑھتے ہیں۔ کیا اشراق کی 2 رکعت ہے یا 4؟ 2 رکعت ہے، 4 غلط فہمی ہے۔ آج کل بے روزگار ہوں، میرے ایک دوست ہے جو مجھے مشورے دے رہے ہیں کہ قسطوں پر رکشہ خرید لے، کیا یہ جائز ہے؟ قسطوں پر تو یقیناً سود آئے، اگر سود نہیں ہے یعنی جتنی رقم طے ہو جائے اتنی ہی ادا کرنی ہے تو درست اور صحیح۔ یہ بھی جائز ہے کہ مثلا رکشہ آپ نقدوں پر خریدے تو 5 لاکھ کا ہے، اور آپ کہے کہ نہیں میں تو سال میں یا 2 سال میں ادا کروں گا، تو وہ کہے 10 لاکھ کی ہے، جائز ہے۔ نقد اور ادار کا فرق معتبر ہے، لیکن قسطوں میں عموماً قسط کی تاخیر پر جرمانہ لگتا ہے، وہ سود کے قبیل میں سے۔ کیا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ اشراق کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنے چاہیے؟ پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات والارض، اور دوسری رکعت میں سورۃ نوح۔ پہلی رکعت میں سورۃ نوح اور دوسری رکعت میں کافرون، اخلاص، فلق اور ناس۔ کبھی پہلی رکعت میں سورۃ نوح اور دوسری رکعت میں آخری 10 سورتیں، کبھی پہلی رکعت میں اللہ نور السماوات کا پورا رکوع اور آخری رکعت میں علم نشرح۔ کم از کم قرات یہ ہے کہ پہلی میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھے، یا پہلی میں زلزال اور دوسری میں کافرون پڑھے۔ عرب کو عربی باشندے برا بھلا کہنا کیسا ہے اور عرب کے اشیاء کو برا بھلا کہنا کیسا ہے؟ منع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی ظاہر فرمائی کہ عربوں کو برا مت کہو۔ ایک امام نے جمعہ فرمایا کہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب فرمایا، وہ برتن ایک صحابی لے کر پیشاب پی لیا، کسی نے آپ کو خبر دی کہ فلاں صاحب کا پیشاب پی لیا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ پیشاب کی روایت تو مجھے یاد نہیں ہے، خون کی یاد ہے۔ ابو طیبہ اور ابو طلحہ کے متعلق ہے کہ آپ کے پچنے لگوائے، خراب خون نکالا اور پھر پی لیا۔ آپ بہت شدید ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا تمہیں نہیں پینا چاہیے، لیکن اخیر میں آپ نے فرمایا کہ اب جہنم آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دم کے مد میں کیا قربانی کی عمر کا جانور ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یا کم جانور نہ، قربانی کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ عالمگیر ویلفیئر والے
800-200 کا بکرا صدقہ کی مد میں لیتے. یہ ایک اندازہ ہے ان کا، اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے. فجر کی 2 سنتوں کے بعد کی جو دعا بتائی وہ کہاں کی بخاری شریف میں. واہ بھائی واہ. حسن حسین میں، مناجات مقبول میں، عمل الیوم واللیل میں، کتاب الزہد میں. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. کیسے کیسے عجیب و غریب مسائل آپ سے ملتے ہیں جو ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتے. اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے. کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا فرض منصب ہی ہے. اگر ہم کوتاہی کر لیں تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کوشش ہے کہ مختصر زندگی میں پورا کام ہو جائے. اور یہ ممبر و محراب دیوار ہے، آسمان و زمین گوارا ہے. اور یوں اور تنگی کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہماری عزت محفوظ فرمائے. کیا ہاتھی شیر گیدڑ یہ سب مردار ہے؟ پتہ نہیں آپ کو ان کے کھانے کا کیوں شوق ہوا؟ کہ گائے بکرے اور مینڈے اور مرغے کا گوشت کم پڑ گیا کیا؟ ان کے چمڑے قابل استعمال ہے. اگر سکھا لیے تب بھی، اگر رنگ لیے تب بھی، اگر پٹ نکالا تب بھی. ان کی جائے نماز کوٹ پتلون سب بنا سکتے ہو، بہت شوق سے بناؤ. ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب خون نکل آئے، ورنہ نہیں. فرض نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو. اگر غلطی اس طرح ہے جیسے بالکل فحش غلطی ہو گئی اور غلطی قائم رہی تو پھر تو نماز نہیں ہوئی. اور اگر غلطی کا اعادہ کیا، مثلا آیت غلط نکلی منہ سے پھر پلٹ کے سیدھی کر لی تو نماز ہو گئی. قرات کی غلطی سے یا نماز ہوگی یا بالکل ڈسمس ہوگی، اس پر سجود سہو نہیں ہے. اور ارکان میں کمی زیادتی سے سجود سہو ہوتا ہے. اگر سجود سہو بھی نہ کر سکا تو نماز دوبارہ پڑھ لے، مگر جب تک وقت باقی ہو. وقت گزرنے کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں ہے. شیعوں کے ہاں قربانی قرآن خوانی جانے کے بارے میں کیا حکم ہے پتہ نہیں. شیعوں کے تو قرآن مانتے نہیں ہیں، ویسے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھوا رہے ہوں گے. وہ تو نہج البلاغہ کی ختم کرتے ہیں. ذوالکفل نبی تھے یا نہیں؟ ذوالکفل تو نبی تھے. آئی سوال. مناظر حسن گیلانی ہندوستان میں ایک بڑے عالم گزرے اور نے قرآن کے ترجمے میں ذوالکفل کا ترجمہ گوتم بدھ سے کیا ہے. مخدوم محترم مولانا شیر علی شاہ کا بھی یہ خیال ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ گوتم بدھ نبی نہیں تھے. اور اس کے 2 عقیدے جو محفوظ ہے وہ بالکل ہی اس کو اسلام سے نکالتے ہیں. ایک تو وہ لباس نہیں پہنتا تھا، ننگا پربت ہوتا اسی طرح سواد کی طرح. اور دوسرا یہ کہ وہ قربانی کا قائل نہیں تھا، کسی جانور کے ذبح کبھی تمام جانوروں کو محترم و حرام سمجھتا. اور قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک قربانی رہے گی. اس سے پتہ چلا کہ گوتم بدھ نہ پیغمبر ہے اور نہ پیغمبر کا آدمی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندو یاتریوں کی طرح کوئی شخص ہے. ہاں بعض تعلیمات ان کی بڑی اعلیٰ ہے، جیسے وہ سجدے صنم کا قائل نہیں تھا اور بہت افسوس کرتا تھا کہ لوگ بتوں کے سجدے کرتے ہیں. لیکن اب تو کولمبو اور سری لنکا میں تمام حکومت انہی کی ہے اور ہر جگہ بت کھڑے، ہر جگہ بت. سوال. دوسرا یہ کہ وہ جہاں جاتا تھا ایک شہر آباد کرتا تھا اور وہ کہتا تھا جب مکہ میں سورج طلوع ہو جائے اور اس کی شعاعیں باہر نکلے شاید وہ لوگ یہاں آ جائیں. یعنی ہجرت کا اس کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان ہجرت کریں گے. آگے علم نہیں تھا کہ مدینہ آئیں گے، کیونکہ یہ تو بات کی بات. اور اس طرح اس نے دنیا میں 17 یا 37 متحرے بنائے. متحرہ پاکوں کے رہنے کی جگہ. بعد میں وہ ماترا بن گیا، ماترا ہند میں، ماترا سندھ میں، ماترا سوابی میں، ماترا کہاں کہاں ہے سارے جہان میں. اور جہاں چین جاپان وہ گیا ہے اس نے ایک شہر آباد کیا ہے اور کہا ہے کہ شاید نبی آخر زمان جب مکے سے نکلے تو یہاں تشریف لائے. اور یہ بھی کہا کہ جب اس کی شعاعیں تم تک پہنچے تو مجھے چھوڑ دو، وہیں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ تعلیمات حیران کن ہے. فتح رضویہ پر عمل کیسا کہتے ہیں؟ حرام ناجائز. اسلامی کیلنڈر سے پہلے مسلمان دنوں مہینوں کا اندازہ کیسے لگاتے تھے؟ مسلمانوں کا ہفتہ جمعہ سے شروع ہے اور ہفتہ جمعرات پر مکمل ہے. اور انہوں نے تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ اسلام میں تو تاریخیں نہیں ہے. ہجرت تو ہمارا سن ہے اور پیغمبر نے جس دن سے ہجرت کی وہ پہلی تاریخ ہے اور وہیں سے شروع ہے، ساری محفوظ چلی آئی. اس سے پہلے تو کفر کی تاریخیں تھی. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا
کہ مجھ سے پہلے کسی کی تاریخ محفوظ نہیں۔ سلام کے بعد ہے کہ نظر و نیاز کی شرعی حیثیت، جب یہ چیزیں اللہ کے نام ہو تو درست تو صحیح ہے، مخلوق کے نام ہو تو ناجائز۔ بہت سے وجوہات کی وجہ سے ہم گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، شریعت میں دیور بھابھی کے درمیان پردے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے پردہ، یعنی آمنے سامنے ہونا، بھابھی سے بات کرنا، دیور سے ملنا، بغیر حجاب اور دوپٹے اور کپڑے کے آمنے سامنے بیٹھنا، بات چیت کرنا، مل کے کھانا کھانا گناہ کبیرہ، زنا کے برابر بدترین گناہ ہے۔ کسی کاروبار میں رقم لگا کر اس پر منافع لینا، اگر کاروبار میں رقم لگائے تو تجارت ہے، تجارت تو سنت انبیاء ہے۔ ایک بندہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، لیکن ایک دن وہ دیر سے اٹھ گیا، اب وقت مکروہ ہے، نہیں فوراً نماز پڑھنا چاہیے۔ درست بات یہ ہے، جیسے آنکھ کھلی وضو کرے، وقت مکروہ یہ عوام کی باتیں ہیں، حکم شریعت کا یہ کہ چٹ پٹ شروع کر لے اور پڑھ لے، بھلے سورج نکل رہا ہو، دیر نہ کرے۔ مولانا محمد احمد بھاولپوری کے بیانات مدارس علماء اور جہاد کے متعلق بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور جس شر اور گمراہی میں وہ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ واقعی ان کے بیان دکھ کے باعث ہے، تکلیف دہ۔ لکھا ہے کہ عمر اور زندگی اور صحت کی بہت دعائی دی، اللہ جزائے خیر دے اور اللہ قبول فرمائے۔ ہمارا گاؤں کراچی سے تقریباً 1200 کلو میٹر دور واقع ہے، وہاں پر ہمارا ذاتی مکان و زمین ہے، لیکن ہماری فیملی بہت بڑی ہے، وہاں پر ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد رہائش پذیر نہیں، ہم کبھی کبھار وہاں جاتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ جہاں بھی کسی کی جائیداد، ذاتی مکان، ملکیت موجود ہو، وہاں رہے یا نہ رہے، جب بھی وہاں پہنچے وہ وطن اصلی ہے، وہاں فوراً پوری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں تأہل ضروری ہے، باہر نہر۔ اب رشتہ عیدی والوں کو زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینا کیسا ہے؟ مسلمانوں کی امداد و تعاون تو ہر وقت ضروری ہے اور جائز ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بلا امتیاز مذہب کرتا ہوں، وہاں نمازی اور ہیرونچی، کافر اور مسلم، اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ آپ فرق کریں، اکل طعامکم الابرار، سب سے پہلے آپ کا مال و متاع نیک لوگوں پر صرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہم آپ کے فتووں کی روشنی میں صحیح راہ تلاش کریں۔ میں اور میرے بیٹے عرصے سے آپ کی ہدایتوں پر عمل کر رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اللہ ہمت عطا فرمائے اور یہ نیک عقیدت اور بہترین جذبات اللہ سرمایہ کونین بنائے۔ عرض یہ کہ اکثر دیکھا گیا کہ جب کسی گھر میں ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے تو مختلف آدمی ایک ایک جز پڑھ کر رکھ دیتے ہیں اور پھر وہاں موجود مولوی صاحب دعا کراتے ہیں۔ کیا اس طرح مختلف لوگ قرآن تو پڑھے جائز ہے؟ اس کا صحیح طریقہ میرے خیال سے یہی صحیح طریقہ ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ ایک آدمی تو پورا ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے، ثواب کے لیے شریک ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اور آخر میں کسی معتمد بزرگ نیک عالم صالح اس سے دعا کرائے، وہ سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، اچھی دعا ہو جاتی ہے، سب کی تسلی کی۔ یہ طریقہ جو آپ نے لکھا درست اور مناسب ہے۔ مماتی کی تقاریر کیا ہم سن سکتے ہیں؟ ہاں سن سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ میں ایمان و قوت پوری ہو۔ فاطمہ کے انتقال کا علی نے کس سے شادی کی تھی؟ ہاں نا، بنو حنیف قبیلے کی ایک خاتون سے شادی کی ہے، اور کہتے ہیں اس سے 32 کے قریب اولاد ہوئی ہے، جس میں سے 16 بیٹے اور 16 بیٹیاں ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام ابوبکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، تمام ترتیب سے نام رکھے۔ حضرت آپ نے حافظے کے لیے جمال انور پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، اس میں عبدالقیوم حقانی صاحب نے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے کہ انور شاہ صاحب سبز رنگ کا عمامہ اور سبز رنگ کی پوشاک پہنتے تھے۔ یہ غلط لکھا ہے، میں نے مولانا عبدالقیوم کو لکھا ہے کہ اس کو صحیح کر لو، اور ہمایوں مغل کو ہدایت دی ہے کہ الاحسن میں یہ جگہ درست کر کے شائع کرے۔ بہت سارے بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ وہ سبز پگڑی باندھ لیتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی کبھی کبھی فضیلت والوں کو جو علماء تیار ہو کے سبز پگڑیاں باندھتے تھے، لیکن اس وقت ان بدعتیوں کی نشانی نہیں تھی، تو کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اب چونکہ ایک بدعتی اور بے دین فرقے کی علامت ہے، اب دارالعلوم دیوبند بھی موجود ہے اور پگڑیاں بھی ہیں، لیکن کوئی ہری نہیں دیتا، اس لیے میرے خیال سے پہلی والی باتیں صحیح ہے، اور آج کل اس قسم کے اہل بدعت کی نشانیوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ اصل سنت تو سفید امامہ ہے یا پیلا رنگ ہے
یا سیاہ رنگ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند یا بعض دیگر بزرگان دین جنہوں نے ہری پگڑیاں باندھی ہے یا بندوائی ہے یہ محل نظر فعل تھا۔ عرض یہ کہ مجھ پر لگتا ہے کہ کسی جادو کرا دیا۔ اچھا لگ گیا آپ کو، جب لگ گیا تو پھر ہٹا بھی دینا۔ اگر آدمی کو لگے کہ میرے اوپر بچھو سوار ہے تو پکڑ کے پھینک دو۔ تجھے کیسے لگ گیا؟ آپ کو کیا پیٹ بڑا ہو گیا یا نیند زیادہ آنے لگی یا کیا ہو گیا؟ بندش شروع ہو گئی اب۔ یہ سب وسوسے اور خیالات شیطان کی گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہاں سب مسئلہ ہے کہ قرآن کے سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے نہیں جائز ہے۔ صحابہ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرماتے میرے ساتھ ایک آدمی تھا جس میں قرآن سکھاتا، اس نے مجھے ایک کمان دی۔ یہ روایت علامہ آلوسی نے روح المعانی تفسیر پارہ اول ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا کے نیچے لکھا ہے یہ روایت غلط ہے، بے بنیاد روایت ہے، اور بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پڑھنے کے بدلے میں مل جائے۔ ایک شخص کو چونکہ جونک لگائی گئی، جونک نے پیٹ پر خون چوسا، جب جونک ہٹائی گئی تو اس کے کانٹے والی جگہ پر خون نہیں نکلا تو کیا اس آدمی کا وضو ٹوٹ گیا؟ تو ایسا لگتا ہے جیسے لکھنے والا خود جونک ہے۔ ہاں اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ خون تو آیا باہر تب اس کے پیٹ میں گیا۔ تو یہی تو فقہا کہتے ہیں اذا سال الدم، جب خون بہہ گیا تو اس کے پیٹ میں بغیر بہے چلا گیا۔ یہ بات اشکال ہدایہ نے بھی کی مگر غلط ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ خروج اخراج کو مستلزم ہے، اور یوں وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ کرنا چاہیے۔ کئی مولوی صاحبان نماز پڑھتے وقت ولضالین کی جگہ ولضالین یا زوا کے جیسا پڑھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ درست بات یہ ہے کہ حرف زوا یعنی ضاد کی جگہ، ضاد جسے کہتے ہیں، عربی لفظ نہیں ہے، اور عرب نہیں جانتے ہیں کہ ضالین کو ضالین کہا جائے۔ اس لیے اگر آپ نے کہا انی مریض واللہ ہم یعرف لا یعرفون، کچھ بھی نہیں سمجھیں گے جب تک آپ نے کہا انی مریض۔ تو بالدال پڑھنا یہ درست ہے، اور زوا کے مشابہ پڑھنا غلطی ہے۔ آج کل اس بات پر لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ بدعتی تو بڑے مشرک ہیں، لیکن دیوبندی لفظ یا اللہ یا محمد لکھنے پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض جگہ صرف اللہ اور محمد لکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا یا اللہ یا محمد جائز نہیں؟ یا اللہ کہنا جائز یا محمد کہنا جائز نہیں؟ بدعتی کہتے ہیں جھنڈے لگانا حضرت جبریل کی سنت ہے۔ جب حضرت کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل نے ایک جھنڈا لگایا، رواہ لکھاڑوی او امام باڑوی۔ یہ جھوٹی روایت ہے، اسی پر سارا بریلوی خانہ قائم ہے۔ اس پر حوالہ بھی لکھوا دو نا اس سے کتاب کا۔ کتاب سے مراد ان کی بدعت کتاب نہیں، کوئی حدیث تفسیر فقہ کی معتبرات مراد۔ جب سے ہمارے ابو نے کاروبار الگ کیا ہے اس وقت ہماری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ اور کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، برائے کرم کوئی وظیفہ بتائے۔ سورہ یاسین، سورہ تغابن، سورہ مزمل پڑھا کر خیر ہو جائے۔ کچھ مالی اور دیگر پریشانیوں کا سامنے آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کی آخری دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح اور شام 10 مرتبہ ہے، اگر آپ 15 بھی پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چند دنوں میں یہ لٹاری ختم ہو جائے گی، فوائد شروع ہو جائے۔ میرا بیٹا عمر 13 سال نام محمد مزمل کل رات 8 بجے سے کارسن کمپلیکس سے لاپتہ ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے لے آئے۔ اور حلوہ بروح پاک گن شکر بدے، کوئی شیرین چیز حلوہ وغیرہ پکا کے عصر کے بعد آس پاس غریب مسکینوں کو جمع کر کے، اور اس سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ لے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ خیر و عافیت سے آئے۔ پھر وہ حلوہ فقراء مساکین کو کھلائے اور دعا مانگے کہ یا اللہ اس کا ثواب خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین مسعود الدین فرید گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ، اور خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو پہنچے، اور پھر دعا مانگے انشاءاللہ فوراً آ جائے۔ کمر کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ علم نشرح پڑھا کرے صبح و شام 3 بار۔ شادی کے لیے وظیفہ بتا دے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت زیادہ پڑھو، اور جو نقش یا رشتے کا نکلا ہے وہ بھی پڑھ لو۔
ماہنامہ میں اگر اختصار کے بجائے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ اس تساہل سے دور پڑنے کی برکت ضرور۔ کون سے ماہنامے میں بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصار کیا گیا ہے؟ اس ماہنامے کی آپ نشاندہی کر لے جو ہمارا ماہنامہ ہے۔ سارے پاکستان کے ذمہ دار ہم نہیں، ویسے ہمایوں مغل اور اس کا عملہ سن رہا ہے، اچھی طرح کان کھول کے سنو، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کسی مقام پر بھی اختصار جائز نہیں۔ بلکہ استاد بنوری نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے لکھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام یا سواد لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اور جو ایسا زبان سے کرتے ہیں زبان کٹنے کا اندیشہ ہے۔ امتی کا بڑا سرمایہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم بارہا لکھے اور بارہا پڑھے۔ فقہاء نے سہولت کے لیے اتنی اجازت دی ہے کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر ترک ہو گیا تو گناہ نہیں ہے، تاہم لکھنے میں اہتمام کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ درود کی خوب اشاعت ہو، اور اہل حق جو درود پڑھتے یہی درود ہے۔ اہل آن بدعت کو تو درود نصیب نہیں ہوا ہے، وہ تو اپنا منمانی اور جعلی طریقوں سے پڑھتے ہیں جو بجائے نبی کو خوش کرنے کے انہیں ناراض کرنے کا باعث ہے، اور اللہ سے اجر لینے کے اللہ کے عذاب کے مترادف ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت گھر میں والدین، والدہ، بیوی، بچی میں سب بیمار، وہ یہی دعا جو میں نے کہی ہے، صحابی نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ علیہ ہموم و غموم و امراض، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ وہ آپ نے کہا کہاں ہو تم، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو صبح و شام 10 بار؟ ابھی جو دعا بتائی اللہ، دعا کی درخواست ہے کہ مرحوم چودھری عباد اللہ تعالیٰ چودھری صاحب کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو یہ پرچی لے کر کے تمام صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا اس کا گناہ اللہ معاف فرمائے۔ والد صاحب اچھا جی، سلامت اکبر علی صاحب کا دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یا اللہ جو بیماران ہیں ان کو صحت شفا دے، جنہوں نے اور تکالیف لکھی ہے اللہ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، اور جن کے عقائد میں کمی ہے اللہ پختگی عطا فرمائے، جن کے اعمال میں کمی ہے اللہ احسن اعمال نصیب فرمائے۔ ان کی دعائیں رکی ہوئی ہے یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی تمام پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔